السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ملٹیپل فائلز کے ڈیٹا کو لنک کروا سکتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل میں۔ آئیے جانتے ہیں اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس ورک بک ہے جس میں انوائس نمبر، پروڈکٹ، سیلز اور سیلز گراف ہے۔ دوسری ورک بک میں ہم انوائس نمبر اور صرف سیلز کو رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں اس کو سلیکٹ کر کاپی کر لیتا ہوں دوسری ورک بک میں پیسٹ کرنے کے لیے۔ تو میں نے اس پر کلک کیا اور شفٹ کو پریس کر میں جیسے ہی ماؤس پر اس پر کلک کروں گا تو پورا ڈیٹا سلیکٹ ہو گیا۔ اب مجھے اس کالم کو سلیکٹ کرنا ہے۔ پہلے کنٹرول کی پریس کر میں سیلز کو سلیکٹ کروں گا، اس کے بعد شفٹ کی پریس کر ماؤس سے جیسے ہی اس پر کلک کروں گا تو یہ بھی پورا ڈیٹا سلیکٹ ہو جائے گا۔ اب مجھے کیا کرنا ہے، اس کو کاپی کرنا ہے۔ میں کنٹرول سی کر دیتا ہوں، اس سے کیا ہوگا، یہ کاپی ہو جائے گا۔ اب میں ایک نئی ورک بک بنا لیتا ہوں۔ فائل میں آ کر نیو بلینک سلیکٹ ہے، کریٹ کیا میں نے، ایک نئی ورک بک بن گئی۔ یہاں میں وہ ڈیٹا کو پیسٹ کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس ڈیٹا کو پیسٹ کیا تو انوائس نمبر اور سیلز آ رہی ہے، اور مجھے اب اس کو پہلی والی ورک بک کے ساتھ لنک کروانا ہے اس کے ڈیٹا کو، کیونکہ ابھی میں اگر یہاں سے کوئی چینجنگ کروں، یہاں 500 کی جگہ 1000 کر دوں تو کیا ہوگا کہ اس والی ورک بک میں چینجنگ نہیں ہوئی۔ تو مجھے لنک کروانا ہے کہ اگر میں اس والی ورک بک پر جو بھی چینجنگ کروں تو اس کا لنک وہاں ہو جائے۔ تو میں اس کو کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں، 500 دوبارہ آ چکا ہے۔ اب مجھے کیا ہے، لنک بنانا ہے۔ تو میں دوسری ورک بک پر آؤں گا، تمام ڈیٹا کو سلیکٹ کر ڈیلیٹ کی میں نے پریس کیا تو تمام ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب لنک کس طرح بنایا جاتا ہے، آپ صرف ایزیکل ٹو پریس کر دیں، اور ایزیکل ٹو پریس کرنے کے بعد اب دوسری ورک بک پر جیسے ہی آئیں گے تو یہاں سے یہ والے ڈیٹا کو آپ نے اٹھانا ہے۔ فرسٹ انوائس نمبر کے فرسٹ ڈیٹا کو ہمیں اٹھانا ہے۔ جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو وہ ڈیٹا اٹھ کر یہاں آ جائے گا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ جو ہے ایبسلوٹ ہوا ہے، کیونکہ اگر میں ڈریگ کر نیچے لاؤں گا تو سیم ڈیٹا کاپی نیچے کی طرف ہوگا۔ میں اگر نیچے کی جانب آتا ہوں تو انوائس نمبر سیم ہی آ رہی ہے۔ میں کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ایبسلوٹ ہوا ہے۔ یہاں سے میں صرف ڈالر کا سائن ہٹا دوں گا، اے سے پہلے اور 8 سے پہلے، صرف اس کو A8 رہنے دوں گا، کیونکہ اس سیل کا جو نمبر ہے A8 ہے، اس والے سیل کا جو نمبر ہے A8 ہے۔ تو میں نے اس کو صرف A8 لکھ دیا، یا آپ F4 کی پریس کر بھی کر سکتے ہیں۔ میں جیسے ہی اس کو انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈیٹا اٹھ کر آ گیا۔ اب میں اس کو نیچے کی جانب جیسے ہی ڈریگ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ پورا ڈیٹا وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ اس والی شیٹ کا پورا ڈیٹا دوسری شیٹ پر آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے سیلز کا جو ریکارڈ ہے وہ مجھے اٹھانا ہے، ایزیکل ٹو پریس کیا اور پہلی شیٹ پر آیا میں، اور یہ سیلز کا جو فرسٹ ڈیٹا ہے اس پر میں نے سلیکٹ کر جیسے ہی انٹر کروں گا اس کا ڈیٹا اٹھ کر آ جائے گا۔ اور یہاں سے ڈالر کا سائن ہٹانا ہے مجھے، تو آپ ڈالر کا سائن ہٹانے کے لیے F4 بھی پریس کر سکتے ہیں۔ آپ کو 3 بار F4 پریس کرنا پڑے گا تو آپ دیکھیں گے کہ C8 آ گیا۔ جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو یہ ڈیٹا بھی اٹھ کر یہاں آ گیا۔ اب میں اس کو ڈریگ کر نیچے کی جانب لاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ تمام کا تمام ڈیٹا سیلز کا پہلی والی شیٹ سے اٹھ کر آ گیا۔ اب کیا ہوگا کہ اگر میں یہاں سیلز میں 1000 کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں نے انٹر کیا تو دوسری ورک بک پر بھی وہ چینجنگ ہو گئی۔ میں کوئی بھی چینجنگ کروں گا، مثلا میں یہاں انوائس نمبر 1011 کر دیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ دوسری شیٹ میں بھی وہ چینجنگ ہو گئی۔ تو اس طرح آپ 2 فائلوں کو لنک کروا سکتے ہیں، 2 فائلوں کے ڈیٹا کو لنک کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔